صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین، میں آپ حضرات کے سامنے ضروری مسائل میں سے اذان کے مسائل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اسی عنوان پر کچھ باتیں پیچھے گزر چکی ہیں، اب یہاں سے مسائل شروع ہو رہے ہیں اذان کے۔ پیچھے بھی میں نے کہا تھا کہ اذان شعائر اسلام میں سے ہے، اور یہ بہت ہی اونچا عمل ہے، بہت ہی اونچا کام ہے، تو اس پر اجر و ثواب بھی بہت اونچا دیا جاتا ہے، جیسا کہ پہلے گزر چکا۔ اب اس کے مسائل بھی جن کو سمجھنا ضروری ہے، بہت سارے مسائل ہیں، تقریباً 7-8 ویڈیوز اس کے بن جائیں گے، 40 تک مسائل موجود ہیں۔ تو آج کے ویڈیو میں 5 مسائل کا تذکرہ کروں گا۔ مسئلہ نمبر 1، وقت سے پہلے دی گئی اذان کا حکم کیا ہے؟ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ غلطی سے مؤذن وقت سے پہلے اذان دے دیتا ہے۔ مثال کے اعتبار سے اب ظہر کا وقت قریب ہوتا جا رہا ہے، تو کہیں کہیں جو ہے اپنے سہولت سے ظہر کی اذان متعین رہتی ہے، کہیں 12:30، کہیں 12:45، کہیں 1، 1:15، 1:30، اس طریقے سے اپنی سہولت سے اذان متعین کی جاتی ہے، اذان کا وقت متعین کی جاتی ہے۔ لیکن کہیں کیا ہو گیا، ابھی اذان کا وقت شروع نہیں ہوا۔ ایک ہے وقت شروع ہونا، اور ایک ہے جو وقت متعین کیا ہے اذان کے لیے، وہ وقت سے پہلے اذان دینا۔ دونوں مسئلے الگ الگ ہیں۔ اگر کہیں مسجد کے وقت سے پہلے مؤذن اذان دے رہا ہے، اس پہ کوئی شک نہیں، اذان ہو جائے گی، اور اس کا جو ہے اعادہ کرنا بھی ضروری نہیں۔ لیکن جو وقت اصل ظہر کا ہے، وہ وقت آنے سے پہلے، اذان کا وقت ابھی شروع نہیں ہوا، اس سے پہلے ہی مؤذن نے غلطی سے اذان دے دی، تو اب اس کا حکم کیا ہے؟ اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے قرآن حدیث کی روشنی میں کہ اگر وقت سے پہلے اذان دے دی گئی ہو، ابھی وقت شروع نہیں ہوا ہو، تو وقت کے بعد اس کا اعادہ لازم ہے، یعنی وقت آنے کے بعد پھر دوبارہ اذان دینا پڑے گا، اس اذان کو پھر دہرانا پڑے گا جب جا کے اذان مکمل ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے مسئلہ نمبر 2، بغیر وضو کے اذان اور اقامت کہنا کیسا ہے؟ اگر کسی آدمی نے وضو نہیں کیا، وضو کے بغیر اذان دے دی، یا پھر جو ہے وضو کے بغیر اقامت کہہ دی، تو اس اذان اور اقامت کا شریعت کے اندر کیا حکم لگے گا؟ اس اذان اور اقامت پر کیا حکم لگے گا؟ تو اس کے بارے میں یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اذان باوضو دینا مستحب ہے، وضو کے ساتھ اذان دینا مستحب ہے۔ اگر بغیر وضو کے دے دیا تو اذان کے اندر کچھ کمی پیدا نہیں ہوگی، کچھ نقص پیدا نہیں ہوگا، اذان ہو جائے گی۔ لیکن بہرحال مؤذن کو اتنا جو ہے خیال رکھنا ضروری ہے کہ ہر اذان وضو کے ساتھ دے، مستحب ہے، افضل عمل ہے یہ۔ کبھی کبھی اتفاق ہو گیا، وضو نہیں کر سکا، ایسے ہی جو ہے
اذان دے دی تو وہ اذان ہو جائے گی، اس اذان کو دہرانے کی ضرورت نہیں۔ ہاں اگر بلا وضو اقامت کہنا کیسا ہے؟ اذان کے بارے میں تو بات آ گئی کہ وضو کے بغیر دی جانے والی اذان ہو جائے گی، لیکن بہتر ہے کہ وضو کے ساتھ اذان دینے کی کوشش کریں۔ بغیر وضو کے اقامت جو پڑھی جاتی ہے اس کا حکم کیا ہے؟ تو اس کے بارے میں فقہا فرماتے ہیں کہ بغیر وضو کے جو اقامت کہی گئی ہے وہ مکروہ ہے۔ اب اقامت جو ہے مکروہ ہو گئی ہے تو بہتر یہ ہے کہ اس اقامت کو دہرایا جائے۔ دہرانا بہتر ہے، ضروری نہیں، دہرانا بہتر ہے، دہرا لیا تو افضل چیز پر عمل ہو جائے گا۔ بغیر وضو کے اگر اقامت کہہ دیا مؤذن نے یا کسی آدمی نے، اقامت کہنے کے بعد خیال آیا کہ بھئی میرا تو وضو نہیں تھا، اب کیا کیا جائے؟ تو جو آدمی باوضو ہے صف کے اندر کھڑا ہے اس سے کہہ دیا جائے کہ بھئی دوبارہ اقامت پڑھے، یہ مستحب ہے۔ ایسا نہیں کہ وہی آدمی پھر جائے وضو کرے آ کر وہی آدمی اقامت پڑھے، یہ ضروری نہیں۔ تو وضو کے بغیر اذان دی جا سکتی ہے، لیکن افضل یہی ہے کہ وضو کر کے ہی اذان دی جائے۔ اگر اذان دے دیا جائے وضو کے بغیر تو ہو جائے گی، کوئی جو ہے اس کے اندر کمی واقع نہیں ہوگی، لیکن اقامت جو ہے مکروہ ہو جائے گی بغیر وضو کے اقامت۔ تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ جو آدمی باوضو ہے سب میں کھڑا ہے اس آدمی کو حکم دیا جائے کہ بھئی اقامت پڑھو، تو اس سے جو ہے افضل عمل کے اوپر عمل کرنے والے ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے مسئلہ نمبر 3، اذان کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ اذان جو ہوتی ہے مسجدوں میں اس کا سنت طریقہ کیا ہے؟ اس کے بارے میں فقہا فرماتے ہیں کہ اذان کے ہر کلمے کو ایک سانس میں ادا کرنا اور ہر کلمے کے آخر لفظ پر جزم دینا ضروری ہے، یہی سنت طریقہ ہے۔ ایسا نہیں کہ بھئی کوئی اذان دے رہا ہے، جیسا کہ آج کل مسجدوں میں ایسے ہی اذان دی جا رہی ہے، اللہ حفاظت فرمائے، کہ پیچھے بھی میں نے کہا تھا کہ اذان بہت بڑا اونچا عمل ہے، شعار اسلام میں سے ہے۔ تو اذان دینے والا، اذان پر جس کو مامور کیا جائے ویسے آدمی کو منتخب، ایسے آدمی کا انتخاب کیا جائے جو اذان کے مسائل سے واقف ہو اور اذان کے الفاظ کا مکمل طریقے سے ادا کرنے والا ہو اور اس کا انداز اور اس کا لہجہ بھی اچھا ہو۔ ایسے آدمی کو مسجد کا مؤذن بنانا بہت ہی بہتر ہے۔ تو یہاں جو ہے اذان کے کلمات کو ایک سانس میں ادا کرنا ضروری ہے، جیسا کہ اللہ اکبر اللہ اکبر، اس طریقے سے نہیں۔ اگر کوئی آدمی اس طرح اذان دے رہا ہے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر، تو یہ سنت کے خلاف ہے۔ اور اسی طریقے سے دوسری بات یہاں بتائی جا رہی ہے کہ اذان کے کلمات کا کوئی بھی کلمہ ہو، اس کلمے کا آخری لفظ جو ہے اس کے اوپر جزم دینا ہے۔ اگر جزم نہیں دیا، آخر کے حرف کو زبر دے رہا ہے، زیر دے رہا ہے، پیش دے رہا ہے، تو یہ بھی غلط ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر، آخر کا اکبر جو لفظ ہے، جو جملہ ہے، اس کے آخر میں جو را ہے، اس را کو ہم کیا کر رہے ہیں؟ جزم دے رہے ہیں۔ اگر کوئی آدمی جزم نہیں دیتا، اللہ اکبر اس طرح کہتا ہے، تو اس کی اذان جو ہے غلط ہو جائیں گے، سنت کے خلاف ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے مسئلہ نمبر 3، اذان دیتے وقت کانوں میں انگلیاں ڈالنا کیسا ہے؟ آج کل جو ہے ہماری مسجدوں میں مؤذن جو اذان دیتا ہے کانوں میں انگلیاں رکھ کر ہی اذان دیتا ہے۔ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ بھئی کانوں میں انگلیاں رکھنا ضروری ہے، اس کے بغیر اذان نہیں ہوتی، فرض کے درجے میں نہیں۔
یہاں فقہا فرما رہے ہیں کہ اذان دیتے وقت کانوں میں انگلیاں ڈالنا بھی مستحب ہے، یعنی کہ جیسا اوپر جو مسئلہ گزرا ہے کہ وضو کے ساتھ اذان دینا مستحب ہے، اسی طریقے سے کانوں میں انگلیاں ڈال کر اذان دینا مستحب ہے، افضل عمل ہے۔ اس کو ضروری نہیں سمجھنا چاہیے، فرض نہیں سمجھنا چاہیے۔ اگر بغیر انگلیاں رکھے ہوئے کانوں میں اذان دے تو اذان ہو جائے گی، کوئی جو ہے ایسی بات نہیں کہ بھئی اذان نہیں ہوتی پھر اس اذان کو جو ہے دہرانا پڑے گا یا اعادہ کرنا پڑے گا، ایسا کوئی مسئلہ نہیں۔ اسی طریقے سے مسئلہ نمبر 5، مسجد میں مائک کے ذریعے اذان دینا کیسا ہے؟ مسجدوں کے اندر آج کل تو مائک پر ہی اذان دی جا رہی ہے، تو کیا مائک پر اذان دینا جائز ہے یا نہیں؟ تو اس کے بارے میں فقہا فرماتے ہیں کہ بھئی اگر اذان لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے ہوا ہو، اذان لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے سے ہو اور مؤذن مسجد میں ہو تو اس میں کوئی کراہت نہیں، کیونکہ مسجد سے باہر اذان دینے کا حکم اس لیے ہے تاکہ باہر والوں کو آواز پہنچ جائے، اور یہ مقصد لاؤڈ اسپیکر سے حاصل ہو گیا۔ یہاں جو ہے فقہا فرما رہے ہیں کہ اذان دینے والا مسجد میں ہے اور آواز مسجد کے باہر پھیلنا ضروری ہے، اور اذان کس لیے دی جاتی ہے؟ تاکہ مسلمانوں کو جو آزو بازو میں رہتے ہیں ان تک یہ خبر پہنچ جائے کہ بھئی اب نماز کا وقت ہو چکا ہے، اب دنیا کے کام چھوڑ کر مسجد کی طرف رخ کرو۔ یہ علامت ہوتی ہے اذان کی۔ اب جو ہے اللہ کو یاد کرنے کا وقت آ چکا ہے، اللہ کے دربار میں حاضری کا وقت آ چکا ہے، دنیا کے سارے کاموں کو چھوڑ کر اللہ کے دربار کی طرف چلو۔ اب اذان کی آواز ان کے کانوں میں نہ پڑے، اذان کی آواز ان کے کانوں تک نہ پہنچے تو وہ لوگ کیسے مسجد کو آئیں گے؟ یہ مسئلہ تو الگ ہے کہ ہر آدمی جو ہے اپنے اپنے طریقے سے نماز کے انتظار میں رہے اور مؤذن کی اذان سن کر نماز کو جانے والے ہم نہ بنیں۔ فطری طور پر ایک نماز ختم ہو گئی، ہم باہر نکلے تو دوسری نماز کے انتظار میں رہیں، اور کبھی کبھی جو ہے گاہے گاہے اپنی گھڑی دیکھتا رہے کہ کیا نماز کا وقت ہو رہا ہے، کیا نماز کا وقت قریب آ رہا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بھئی مسجد کا مائک خراب ہو جاتا ہے۔ اب جو لوگ اس انتظار میں رہتے ہیں کہ اذان دے گا مؤذن، جب آواز آئے گی تو مسجد کو جائیں گے، مائک خراب ہو گیا اچانک، اب کیا کرو گے؟ کیسے مسجد کو جاؤ گے؟ کیسے اللہ کے دربار میں حاضری دو گے؟ تو اس لیے آدمی کو مائک کا محتاج نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اپنے طرف سے تیار رہنا چاہیے، گھڑی دیکھتے رہنا چاہیے، وقت معلوم کرتے رہنا چاہیے کہ بھئی کیا ابھی وقت ہوا کہ نہیں ہوا۔ وقت ہو رہا ہے تو اذان دینے کا، اذان کی آواز اپنے کانوں میں پڑنے کا انتظار نہ کریں، خود سے اللہ کے دربار کے لیے نکل جائیں، اللہ کے دربار میں حاضری کے لیے نکل جائیں، یہ بہتر عمل ہے۔ لیکن یہاں مسئلہ کیا ہے؟ لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے اذان دینا کیسا ہے؟ تو اس میں کوئی حرج نہیں، لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے سے اذان دے سکتے ہیں، کوئی جو ہے اس کے اندر قباحت نہیں، کوئی جو ہے اس کے اندر جو ہے کراہت نہیں ہے۔ کیوں؟ مقصد کیا ہے اذان لاؤڈ اسپیکر پر دینے کا؟ کہ اذان کے آواز کو لوگوں کے کانوں تک پہنچانا مقصد ہے، اسی مقصد کے لیے لاؤڈ اسپیکر پر اذان دی جاتی ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا مقصد نہیں۔ تو لاؤڈ اسپیکر پر دی جانے والے اذان ایسا نہیں اس کے بارے میں کہا جاتا کہ بھئی یہ اذان جو ہے جائز نہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مائک نہیں تھا تو ہم کیسے استعمال کریں گے؟ تو اس طرح اگر سوچیں گے تو بہت ساری چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا، اور آج کل جو ہے نئی ایجادات آ چکی ہیں اور ایسی چیزیں آ چکی ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھیں، ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر ہی زندگی گزارنا پڑے گا، تو پھر مشکل ہو جائے گا ہمارے لیے۔ تو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے سہولتیں پیدا کی ہیں، تو ان سہولتوں کو استعمال کرنا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ان سہولتوں کو استعمال کریں گے تو ہمارے لیے فائدہ ہے۔ نہیں اگر ہم یہی سوچتے رہ جائیں گے کہ بھئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ چیز نہیں تھی
مائک پر اذان نہیں ہوتی تھی تو ہم کیوں مائک پر اذان دیں گے؟ بہت سارے لوگ کہتے رہتے ہیں ایسی باتیں بہت سارے لوگ کہتے رہتے ہیں. تو بہت سارے لوگوں کو میں نے جواب دیا ہے، کئی طریقے کے جواب میں نے دیے ہیں کہ بہت سارے لوگ مجھ سے بحث کرتے رہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں ایسا تھا کیا؟ اللہ کے نبی کے زمانے میں نہیں تھا تو ہم کیوں عمل کریں؟ ہم کیوں اس چیز کو اپنی زندگی میں لائیں؟ تو بہت سارے لوگوں سے میں نے اس سوال کے اوپر مختلف جوابات دیے. ایک جواب میرا بہت لوگوں سے میں یہ بات کہتا رہتا ہوں، بہت لوگوں کو جواب دیتا رہتا ہوں کہ بھئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کھانا کیسا تھا؟ آج کے زمانے کا کھانا موجود تھا کیا؟ نہیں، وہی جو کی روٹی اور بغیر چھنے ہوئے کی آٹے کی روٹی ہوتی تھی، کھاؤ پھر وہی روٹی. اسی طریقے سے برتن کیسا استعمال ہوتا تھا اس زمانے میں؟ مٹی کا برتن. آج ہم کون سے برتن میں کھا رہے ہیں؟ اسٹیل کا برتن، چینی کا برتن اور عمدہ برتنوں میں ہم کھا رہے ہیں. کیوں کھا رہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ چیزیں نہیں تھیں تو ہم کیوں استعمال کریں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے کیسے تھے؟ آج ہم کپڑے کیسے پہن رہے ہیں؟ تو بہت ساری چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا. اللہ کا احسان ہے ہمارے اوپر کہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے بہت ساری سہولتیں فرما دیں. ایسا نہیں کہنا چاہیے کہ بھئی ان چیزوں کو ہم استعمال نہیں کریں گے. اس طرح کہنے سے ایک طرح اللہ کی نعمتوں کی ناشکری ہو جائے گی. اللہ کی نعمتوں کی ناشکری بہت بڑا گناہ ہے. تو بات اصل یہاں سے شروع ہوئی کہ مسجد میں اگر مؤذن مائک پر اذان دیتا ہے تو وہ مائک پر اذان دی جانے والی اذان اس کو جائز ہی قرار دیا جائے گا، اور اس کے اوپر یہ حکم نہیں لگائیں گے کہ بھئی جائز نہیں ہے، اعادہ لازم ہے، ضروری ہے، ایسی کوئی بات نہیں. تو آج کے لیے میں نے ان 5 مسائل کا انتخاب کیا تھا. ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں، ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، دوسروں کو بھی ہمارے چینل کے ساتھ جوڑتے رہیں. انشاءاللہ دین کا بہت بڑا آپ کو بھی فائدہ ہوگا، اور جو حضرات جڑ رہے ہیں ہمارے چینل سے ان کو بھی بہت بڑا فائدہ ہوگا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو ان مسائل کے ذریعے سے اپنی عبادتوں کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.